پیسیفک سمندر ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ چلی کے ساحل کے سمندر پر پیسیفک اوشن کے آر پار سوراخ کر دیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ ارتھ کی دوسری سائٹ پر پیسیفک نہیں نکلے گا۔ مسٹری 99 میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 سمندر پائے جاتے ہیں۔ ان 5 سمندر میں سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل 165 مائل اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ہمارے دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ 145 مائل اسکوائر کلومیٹر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 4 اوشن ہٹا کر صرف اگر پیسیفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پورے دنیا کے تمام پہاڑوں، ڈیزرٹ، جنگلات اور آئی لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند آئی لینڈ ایسے ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس بڑے سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں۔ اور یہ وہ آئی لینڈ ہیں جن میں صرف زیادہ سے زیادہ ایک انسان نے آج تک قدم بھی نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے، اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن آج آپ ایسے انسان کی ریئل سٹوری جاننے والے ہیں جو اپنے اس چھوٹی سی کشتی پر پیسیفک اوشن میں گم گیا، اور وہ بھی صرف 7 یا 10 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 438 دن کے لیے۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے، جس کو شاید کوئی بھی شخص چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتا۔ سمندر میں اکیلا شخص سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوس الورینگا نامی شخص کے پاس ہے، جس نے سمندر میں 438 دن گزارے، وہ بھی صرف 7.5 فٹ کی چھوٹی کشتی پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینے تک خوفناک سمندر میں اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جوس اس سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے چھوٹے گاؤں کوسٹا میں جوس نامی شخص رہتا تھا۔ جوس اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایکسپرٹ مچھیرا بھی تھا اور ساتھ اپنے ڈرائیونگ کا تجربہ بھی تھا۔ 2012 نومبر 17 تاریخ والے دن جوس اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر روانہ ہوئے۔ صبح 10:15 پر کوسٹا سے نکل پڑے۔ ان کا یہ پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 24 یا زیادہ سے زیادہ 30 گھنٹے گزاریں گے۔ اسی وجہ سے ان کی اس چھوٹی سی کشتی پر زیادہ سامان نہیں تھا۔ 7.5 فٹ کی چھوٹی کشتی پر صرف ایک انجن تھا اور ایک فریج، جو کہ مچھلی پکڑ کر اس فریج میں سٹور کرتے تھے۔ جوس کے ساتھ اپنا ساتھی اور صرف 24 گھنٹوں کا سامان کھانے پینے کا موجود تھا۔ لیکن جوس کو کیا معلوم تھا کہ اس ویران سمندر میں 438 دن گزارے گا۔ وہ میکسیکو کے ساحل پر 120 کلومیٹر دور گئے تھے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے وہ جال وہاں پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ پورے 6 گھنٹے مسلسل تیز رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھتے گئے۔ صبح کے 7 بجے ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو بہت دور سے چھوڑ کر آئے تھے، لیکن ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی کشتی کا انجن خراب ہو گیا اور آگے بڑھنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس چپے تھے، لیکن ان کے پاس صرف ریڈیو تھا، جس کے ذریعے انہیں ابھی اپنی لوکیشن باس کو سینڈ کرنا تھی۔ جوس اور اس کے ساتھی نے بہت انتظار کیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔
جی ہاں، اپنے باس کا خوب انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی ریڈیو تھا جس کی بیٹری بھی ختم ہو گئی۔ اب ان دونوں مچھیروں کا رابطہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ جوس الورینگا اور اس کا ساتھی ابھی بھی اس شوق میں تھے کہ اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہوئی، جس کا بالکل بھی اندازہ انہیں نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو پیسیفک میں ڈھونڈنا تھا، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔